یاد رکھیں، علم 4 چیزوں سے حاصل ہوتا ہے: اول تاریخ، دوم مطالعہ، سوم کائنات، چہارم وحی۔ زندگی وہ فرت ہے جس میں خودی کو عمل کے بے شمار مواقع ملتے ہیں۔ موت اس کا پہلا امتحان ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ اسے اپنے اعمال کی شیرازہ بندی میں کتنی کامیابی ہوئی۔ مومن ریشم کی طرح نرم اور فولاد کی طرح سخت ہوتا ہے۔ قطرہ سمندر میں مل کر فنا ہو جاتا ہے، اور میں قطرہ رہبر سمندر بننا چاہتا ہوں۔ مسلمان کے لیے جائے پناہ صرف قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کو صرف پڑھا نہ کرو، سمجھا بھی کرو۔ مہمان نوازی پیغمبروں کا خاصہ ہے، اور فقر کی پہلی منزل کسب حلال ہے۔ علم کی جستجو جس رنگ میں بھی کی جائے، عبادت ہی کی ایک شکل ہے۔ مصیبت ایک عطیہ خداوندی ہے تاکہ انسان پوری زندگی کا مشاہدہ کر لے۔ قلب کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ محبت سے رام ہو سکتا ہے، مخالفت اور عداوت سے نہیں۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین بھی ہے، دنیا بھی۔ اس کے بغیر انسان نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا۔ زندگی کا راز یہی ہے کہ جہاں رہو، جس حال میں رہو، خوش رہو، مطمئن رہو۔ کام میری نگاہ میں ایسا ہی مقدس ہے جیسے عبادت۔ یقین ایک عظیم قوت اور انصاف ایک بیش بہا خزانہ ہے، اور صبر ایک عظیم سعادت ہے۔ آج کل تعلیم زیادہ ہے اور علم کم، جبکہ پہلے زمانے میں علم زیادہ تھا اور تعلیم کم۔ انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نیک عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ غلامی بہت بڑی لعنت ہے اور محکومی بھی۔ دل ایک ایسی چیز ہے جو امیر کے پہلو میں نہیں ہوتا۔ زندگی موت کی ابتدا ہے اور موت زندگی کا آغاز۔ یاد رکھو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق دنیا میں کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ تم کامیابی اور ناکامی پر نظر نہ کرو، اپنے مقصد تخلیق کو پہچانو اور جد و جہد کیے جاؤ۔ زندگی دوسروں سے قرض نہیں لی جا سکتی، اسے خود اپنی روح کے اندر روشن کرنے کی ضرورت ہے۔ جو شخص اپنی عظمت کے گیت گائے وہ کبھی عظیم نہیں ہو سکتا۔ انسانی پیدائش کا مقصد تقصیر کائنات ہے۔ ایک بڑے استاد کی حیثیت سورج کی سی ہے، جو اپنی روشنی اور حرارت ہر چیز تک بے کم و کاست پہنچ جاتا ہے۔ وہ گھر 1000 صد تحسین کے قابل ہے جس میں روزانہ صبح قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔